بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عطس کی اس شکست کے نتیجے میں سلجوقی سلطنت پہلے سے کہیں زیادہ افتراق اور انتشار کا شکار ہو گئی۔ سیاسی اختلافات سامنے آئے، خون ریز تصادم ہوئے اور بالآخر 571 ہجری 1078 کے ایک تصادم میں عطس کو قتل کر دیا گیا۔ اس طرح ملک شاہ عباسی خلافت کو اپنی خاندانی سلجوقی سلطنت میں تبدیل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا، جبکہ وہ 480 ہجری 1083 میں اپنی بیٹی عباسی خلیفہ مقتدی امر اللہ کے نکاح میں دے چکا تھا۔ اس خاتون سے عباسی خلیفہ کا بیٹا بھی ہوا۔ ملک شاہ نے اپنی دوسری بیٹی عباسی خلیفہ المستحضر والا کے نکاح میں دے دی، لیکن خلافت اپنے نواسے کی قبضے میں نہ دے سکا۔ ملک شاہ کا وصال۔ سلطان ملک شاہ فوت ہوا۔ اس کی وفات کے ساتھ ہی قوت و طاقت اور مجد و بزرگی کا وہ دور ختم ہو گیا جو 3 سلجوقی بادشاہوں ترک بیگ، الب ارسلان اور ملک شاہ سے چلا آ رہا تھا۔ 447 ہجری 485 بمطابق 1055 تا 1092 اور جنگ و جدل اور زوال و انحطاط کا دور شروع ہو گیا۔ الب ارسلان اور ملک شاہ کے دور میں ایک اور شخصیت جو بہت نمایاں ہوئی نظام الملک طوسی کی شخصیت ہے، جو وزارت کے عہدے پر فائز رہے۔ اس عظیم المرتبہ شخصیت کی سیرت و کردار کا مطالعہ بہت ضروری ہے، جس کی حکمت و دانائی کی بدولت سلجوقی سلطنت کو استحکام نصیب ہوا۔ نظام الملک امام ذہبی ان کے بارے میں فرماتے ہیں: وزیر کبیر نظام الملک قوام الدین ابو علی حسن بن علی بن اسحاق طوسی بڑے زیرک معاملہ فہم، بیدار مغز، سعادت مند، دیندار اور باوقار انسان تھے۔ ان کی مجلس علماء و فقہاء سے ہمیشہ سجی رہتی تھی۔ نظام الملک نے بغداد میں ایک بہت بڑی درسگاہ قائم کی، اس طرح کہ ایک درسگاہ نیشا پور اور ایک طوس میں قائم کی۔ وہ بڑا علم پروار اور علم دوست تھا۔ طلباء کے لیے وظائف مقرر کر رکھے تھے۔ ان کے ایما پر حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدوین عمل میں آئی اور ان کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ وہ یک بعد سلطان ارسلان اور اس کے بیٹے ملک شاہ کا وزیر رہا۔ اپنی خودداد صلاحیت کی بدولت مملک مروسہ کی تدبیر کے ظلم و ستم کا خاتمہ کیا، رعایا کے ساتھ نرمی اور مہربانی کا سلوک روا رکھا، سزائیں بنوائی اور مختلف علوم و فنون میں مہارت رکھنے والے لوگوں کو دنیا کے کونے کونے سے لا کر بغداد میں بسایا، ان سے استفادہ کیا۔ نظام الملک کے امام پر ملک شاہ نے بااخلاق، دیندار اور حوصلہ مند سپہ سالار اور امیروں کا انتخاب کیا۔ آنے والے دنوں میں اس بات کی تصدیق کر دی کہ نظام الملک کا مشورہ صاحب تھا۔ واقعی یہ لوگ ان بڑے مناصب کے اہل تھے جن قائدین کا انتخاب عمل میں آیا۔ ان میں سے ایک عظیم نام پاک شنکر کا ہے، جو نور الدین محمود کے جدہ امجد تھے، جو حلب دیار بکر اور جزیرہ کے فرمانوار تھے۔ علامہ ابن کثیر کے متعلق لکھتے ہیں: